Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ کیسے کیسے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان مسائل میں آ گیا، میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، آفت زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے، مسائل زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے، اس سے عبرت ہوتی ہے، انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو یہ خوف اس کو عمل کی طرف لے کر آتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بہت زیادہ کشادہ کر دے اور یہ کائنات ٹینشن فری ہو جائے، کوئی غم ہی نہ ہو، اس میں ٹینشنیں کیا ہو جائیں، ختم، سب کے پاس پیسہ، سب کے پاس صحت، اور ہر کام ہٹو بچوں شروع ہو جائے، شادی ٹائم پہ ہو گئی، بیگم بالکل صحیح، میاں کو شوہر بالکل ایک نمبر، بالکل صحیح آدمی مل گیا، ساس ایک دم ایکوریٹ، بالکل کبھی بہو کو تنگ اس نے نہیں کیا، یہی ہوگا نا ضمن سب کچھ اگر صحیح ہو جائے۔ رزق کی کشادگی تو ایک، یعنی اللہ نے اس کو تو ایک بطور علامت کے بیان کیا نا، کہ رزق کی کشادہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں، سب خوشحال زندگی شروع کر دیں، سب کے سر پہ بال ہوں، سب کی صحت اچھی ہو، اور کھانے کو سب کو صحت مند غذا ملتی ہو، اور وہی ابھی جو مسائل چلتے ہیں، بیوی بھی ٹھیک ہو، بیوی کے لیے میاں بھی ٹھیک، ساس بھی بہت اچھی ہو، وہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، سسر صاحب بھی بہت نیک، نندیں ایک نمبر کی ہوں، بہترین، وہ جب اپنی بھابھی سے ملتی ہوں اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہوں کہ ہمارا بھائی بہت اچھا، اور جب بھائی سے ملتی ہوں کہ کس کی تعریف کرتی ہوں، بھابھی بہت اچھی، اس بھابھی کو چھیڑنا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ چاند سی بھابھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ سارا سیٹنگ ہو جائے نا، ہے نہیں نا مسئلہ، سارے یہی تو، سارے مسائل ہی یہی ہیں نا، کنواروں کی شادی ہو جائے، جاب اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، بل جتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں اتنا بل آئے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایف آئی آر کٹوانی ہے، آپ گئے، چور کا نام بتاؤ، ایف آئی آر کٹ گئے 2 منٹ میں، اگلے دن چور عدالت میں، آپ نے کیس کیا، آپ کو آپ کے پیسے مل گئے، چور کو سزا ہوئی، سزا کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا، لیکن سزا کے بعد۔ تو یہ اگر نظام ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہو جائے، ہر چیز کیا ہو، ہٹو بچوں۔ وزیر اعظم نے انتخابات سے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، پورے جو کہا تھا بالکل ایز اٹ از ہے بھائی، وزیر اعظم بننے کے بعد سب کام ہو رہے ہیں بھائی۔ اپوزیشن یہ کہے کہ چلو 5 سال اس کو تمیز سے حکومت کرنے دو، اس کا حق ہے، اگلے 5 سال ہم ٹرائی کر لیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، یہ تو کوئی بنتا نہیں ہے، بنتا ہے تو وہ اپنی ٹانگیں سنبھالنے میں اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، ہمارے یہاں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نا، کوئی بھی، تو حکومت چلانے کے بجائے اس کو اپنی کرسی بچانے میں ٹائم۔ اب آپ کسی گورنمنٹ کے آفیسر کو کہیں بٹھاؤ کرسی پہ اور اسے بولو آپ کے ذمے یہ پروجیکٹ ہے، مکمل کرنا ہے، وہ بیچارہ صبح آفس پہ کرسی پہ آگے بیٹھا، تو ایک بندہ آگے کرسی کھینچ رہے، تو وہ کرسی کو پہ ٹکنے میں زیادہ صلاحیتیں خرچ کرے گا، قوم کی خدمت نہیں کرے گا وہ، اور اگر پہلے سے ہی نہ کرنا چاہ رہا ہو تو اور بہانہ مل جائے گا اس کو۔ تو اس کائنات میں، اس زمین میں کچھ صحیح ہو رہا ہے، کچھ الٹا پلٹا، کچھ صحیح، کوئی آپ کسی سے کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائے، آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہو جائے، وہ بات سمجھ جائے،
ایسا ہوتا ہے, سمجھاتے ہو اگلا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا, آدمی کہتے اس کو دیکھو پاگل ہو گیا ہے. تو اگر اس دنیا میں سب کچھ صحیح بالکل ہر چیز ایکوریٹ ہونا شروع ہو جائے, عدالتوں میں انصاف, پولیس کو پتہ ہو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, پولیس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ڈکیتی ہونے والی ہے, ہم نے یہاں پہلے سے پہنچ جانا ہے, اور پولیس دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جگہ محفوظ ہے, یہاں پر ہم بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں, یہاں کچھ نہیں ہوگا. وہ الٹا رہا ہے, پولیس کی موبائل کھڑی ہے, بیٹا نکلو یہاں سے, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں. ڈاکٹر آپ کو وہ دوا لکھ کے دے, اگر ایک ہی میڈیسن ہے, کمپنیاں 2 مختلف ہیں, تو وہ آپ کی خیر خواہی میں آپ کو وہ کمپنی کی دوا ریکمینڈ کرے جو سستی ہے آپ کے لیے, حالانکہ رزلٹ اس کا وہی ہے جو مہنگی دوا کا ہے, لیکن وہ سستی اس لیے لکھ کے دے رہا ہے کہ بھئی آپ کے پیسہ بچے گا, آپ کا خرچہ بچے گا. جہاں ٹیکا لگانا ہے وہیں لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا. وہ جب دوا لکھ کے دیتا ہے تو میڈیکل اسٹور والے کی سمجھ میں اس کی اسپیلنگ آ رہی ہو, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے بنائے, میں دوا لے کر آیا, وہ غلط دوا دے دی میڈیکل والے نے. ایک تو ہم نے کھا لی, اگلی دفعہ جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے, یہ کچھ کیا دے دیا کیا, تو اس نے کہا سوری غلط دوا دے دی میں نے. تو وہ ڈاکٹر کی اسپیلنگ کی کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے. ڈاکٹر نے لال بیگ بنایا تھا, وہ سمجھا کہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کھٹمل سمجھا یا کچھ اور سمجھا. تو ہر چیز اگر تمیز سے ہو, نہ جعلی حکیم ہو, اور ڈاکٹر بھی بالکل فٹ فاٹ, حکمران بھی, فوج بھی اپنی ذمہ داریاں 100% پوری کر رہی ہو, اس میں بھی کرپشن بالکل بھی نہ ہو, ایک دم ہٹو بچو ہوگا, تو پتہ ہے کیا ہوگا, نظام عالم تباہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہوگا یہ, لبغوا فی الارض, مجھے سب بھول جائیں گے مجھے بھول جائیں گے, میرا انکار بھی ہوگا, میرے پیغمبروں کا انکار بھی ہوگا, میری کتابوں کا بھی انکار ہوگا. نماز روزہ ختم, حج ختم, اللہ سے دعائیں مانگنا ختم. لبغوا فی الارض, زمین میں سب اللہ کے باغی بن جائیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اس لیے آپ چاہتے ہو کہ ٹینشنیں ختم ہو جائے. اللہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ختم ہوگی, مجھے تو کوئی مانے گا ہی نہیں. پھر ٹینشن میں ہی تو اللہ یاد آتا ہے, پیٹ بھرموں کو اللہ تھوڑی یاد آتا ہے. تو لبغوا فی الارض, زمین میں سب کیا کریں گے, اللہ کی نافرمانی. یہ بات پتہ نہیں کس بات پہ شروع کی تھی, یہاں کہاں سے آ گئی. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آج اچھے ہو تو کل بھی اچھے رہو گے, یہ ضروری نہیں ہے. تو مصائب ہیں, مصیبتیں ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں, اللہ بچائے, فالج بھی ہو سکتا ہے, کڈنی فیل ہو گیا, مالدار تھے غریب ہو گئے, گھر میں محبت تھی لڑائیاں شروع ہو گئیں, بے روزگار ہو گئے, صحت تباہ ہو گئی, جانی دشمنیاں پیدا ہو گئیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ آج اچھی حالت میں ہو تو کل بھی لازمی اچھی حالت میں رہو گے, کیونکہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوتا رہے گا, یا ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں تم سے, قسمیں لی ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ تم اچھے ہی رہو گے. اللہ فرماتے ہیں ایسا بولو بھائی نہیں ہے. تو اچھا یہ تو بات آ گئی, تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غموں کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی, یہ بات ہی غلط ہے. اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے, ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی, مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے, اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے, اپنے سے کمتر کو.
میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا. میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا؟ نہیں بھائی چرسی نہیں, اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے, شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہا, ٹھیک ہے نا. میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے, بولو نا, چرسی بھی ہوتے ہیں. بھائی میاں ٹائم نہیں دیتا, وہ بھائی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا, ہاں رات کو آ جاتا ہے, باقی سارا دن دوستوں میں بیٹھے رہتا ہے. ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں, رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم, بولو نا, نہیں دیتے. تو اپنے سے کمتر کو دیکھو نا. میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے. او بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے, روٹی, دوپہر کا کھانا, رات کا. وہ خاتون کہتی ہے نہیں نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے, مجھے پتا ہے یہی نہیں ہوتا, لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا آدھا راشن ہم ڈال لیں گے, شادی تو کر لو, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھا میاں تو مل جائے. یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے, اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا عام لوگ دیتے ہیں, گزارا تو ہو رہا ہے نا, میاں کا نام تو لگا ہوا ہے. ساس کے مسئلے بہت گھروں میں, ساس یہ کرتی ہے ساس وہ کرتی ہے, تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو نبی, اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے, بھائی بیگم یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی, ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ, ٹھیک ہے نا, فلاں کو جا کے دیکھ, تو شکر ادا کر. ایک صاحب نے, بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے, میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, دیندار نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے, ایسا تو نہیں بالکل ہی ماڈرن اور لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں نہیں ایسے. میں نے کہا شکر کرو بھائی, ایسے ایسے لوگ ہیں خود دیندار ہیں, حاجی نمازی, بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں. تو شکر ادا کرو, چلو واجبی پردہ تو ہے نا کم از کم, زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ, کیونکہ مسائل ہے نا. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں, وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ, کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے. آپ کو بتا دوں میں, شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کم بخت, جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے. جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی آپ ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں یاد دلاتا ہے. پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا, تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو, عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا. جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان علیحدگی, پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی, یہ تو یہ بھی کرتی تھی, یہ تو یہ بھی. کہیں اور شادی ہو جائے گی نا, پھر آپ کہو گے یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی, اس میں اتنا تو شعور تھا یار. ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی, لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی. یہ شیطان ہے. حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو, اب نئی کی خوبیاں دیکھو, لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں, اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں پرانے والے کی خوبیاں, اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی, آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں, کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا, اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے, اور اچھی سبزی اچھی لاتے تھے وہ, ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے. یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں, ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے نیگیٹو. تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی, پازیٹیو ہو جائے گی.